السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پچھلے 4-5 دن سے تھوڑی بیماری ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آسانی پیدا کی. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کو اس چیز کا بہت اشد احساس ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے. اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی 1000 نعمت ہے. انسان تندرست ہو، توانا ہو، صحت مند ہو تو ہر چیز کر پاتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو. دنیا کا ہر کام بھی ظاہری بات ہے انسان صحت کے ساتھ ہی کرتا ہے. کام کاج صحت کے ساتھ ہوتا ہے، کاروبار صحت کے ساتھ ہوتا ہے، گھر کے کام کاج صحت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آخرت کے کام بھی صحت کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان اگر بہت بیمار ہو، بخار چڑھا ہوا ہو، کمزوری ہو، نکاہت ہو تو نماز پڑھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، تلاوت کرنا مشکل لگتا ہے، کچھ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، کتاب کھول کے انسان نہیں بیٹھ پاتا ہے. تو ہر طریقے سے ہی انسان کسی کام کا نہیں رہتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت غالباً صحت ہی ہے. تو پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ پلیز اس صحت کی قدر کیجیے. کچھ ہفتہ پہلے اس عنوان پہ پوری تفصیلی بات کی تھی کہ یہ 2 نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، دھوکے میں ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری وقت کی نعمت، فارغ وقت کی نعمت جس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنے اوپر تفکر کرنے کا اور بھی موقع ملتا ہے. انسان کو اپنی بے بسی نظر آتی ہے، بے چارگی نظر آتی ہے. پہلے انسان اکڑتا پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون سے کارنامے انجام دے دوں گا، پتہ نہیں کون سی چوٹی سر کر لوں گا، پتہ نہیں کتنا میرے اندر دم ہے، کتنی طاقت ہے. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا بخار، کچھ ڈیسیملز میں ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو انسان بالکل نکاہت کا شکار ہو جاتا ہے. صرف بخار، گلے میں درد ہو تو رات کو نیند نہیں آتی ہے. گلا پکا ہوا ہو، گلے میں درد ہو، تھوڑا ساتھ بخار ہو، انسان ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے. نیند چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جائے، چاہتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے، چاہتا ہے تھوڑا سکون مل جائے، لیکن
بخار ہو، نکاہت ہو، کمزوری ہو، دردیں ہوں، نیند نہیں آتی. یہ انسان کی حقیقت ہے. اور انسان پتہ نہیں کس چیز پر کرتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کے اوپر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار انسان کو یاد کرائی ہے کہ اپنی حقیقت پر ذرا غور کرو کہ من ای شیء خلقہ، کہ تم کس چیز سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کو ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ اس کی مقدر کی ہے. اس کی ماں کی پیٹ کے اندر، پھر ماں کے پیٹ سے اس کے نکلنے کا راستہ کتنا آسان بنایا. پھر ایک وقت آئے گا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیں گے اور اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ انسان کو اللہ سے بہت امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے میں نکل آؤں گا. اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے، دعا بھی کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن پھر اپنے آپ کو ایک چیز یاد بھی کرانی چاہیے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یا تو کچھ لوگوں کے لیے مرض الموت ہوتا ہے کہ وہ موت کا مرض ہوتا ہے کہ اس بیماری میں موت ہوتی ہے، یا پھر اللہ محفوظ رکھے لیکن ناگہانی موت بھی ہو جاتی ہے، اچانک موت بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی. irrespective، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی مخلوقات میں سے ہے وہ سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی. انسان تو ختم ہونے والا ہے، ساری مخلوقات ختم ہونے والی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو انسان اپنے آپ کو یہ بھی یاد کرائے. اور یہ ساری کی ساری جو بیماریاں آتی ہیں یا کچھ اور اس طرح کی انسان کی اپنی ذات کے ساتھ یا انسان کے ارد گرد جو ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں. سورۃ الملک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جب کچھ لوگ معاذ اللہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے جہنم کا خزانچی پوچھے کہ الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا، کسی نے تمہیں نہیں بتایا، تم یہ جہنم کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نذیر ہے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ نذیر کون ہے، کون ہے وہ ڈرانے والا، کون ہے خبردار کرنے والا جس کے بارے میں جہنم کے خزانچی پوچھیں گے کہ نہیں آیا. تو کچھ نے تو کہا کہ وہ رسول ہے، اللہ نے جو رسول بھیجے وہ ہیں، انہوں نے آ کے بتایا، ہم سب کو بتایا. ہر امت کو اللہ نے رسول بھیجے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بھی ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے اوپر گواہ ہیں، جیسے میں نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فرعون نے اپنے رسول کا انکار کیا تو اس کو پکڑ آ گئی. تو تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجے گئے ہیں، آخری نبی ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول میرے اور آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. کچھ نے کہا یہ نذیر تو اللہ کے رسول ہے، کچھ نے کہا کہ یہ بڑھاپا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ 40 سال کی عمر ہے، کچھ نے اور بھی اقوال ہیں اس کے اندر. کچھ نے کہا یہ جو بیماریاں، یہ آفات، یہ بلیات آتی ہیں یہ نذیر. جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب، بخار، تو یہ انسان کے فنا ہونے کی خبر اس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو تم، یہ تمہاری حقیقت ہے، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، صحیح سالم ہو، لیکن دیکھو تمہیں بخار ہو گیا، یہ جتنے وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، اس نے تمہارے اوپر اٹیک کیا اور تمہیں کامیاب ہو گئے کسی حد تک، کسی درجے تک تمہارے اوپر غلبہ پانے پہ، اور تمہارے اندر ایک
جو آٹو امیون سسٹم ہے، ایک نیچرل فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی نظام رکھا ہوا ہے، یہ دفاعی نظام اس کو روک رہا ہے، تو اسی لڑائی کے اندر بخار ہو جاتا ہے، لیکن کسی حد تک غلبہ پا لیا انہوں نے، تو یعنی تمہارے فنا ہونے کی شروعات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد تو فنا ہی فنا ہے، کبھی ہڈیوں کا درد، کبھی کمر کا درد، کبھی یہ جو آنکھ بینائی کمزور پڑ جاتی ہے انسان کی کسی وقت پہ آ کر، یہ بھی فنا ہونے کی نشانی ہے، انسان کی آنکھ فنا ہو رہی ہے نا، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، فنا ہو رہا ہے انسان۔ تو یہ ڈرانا، یہ خبردار کرنا ہے، بیماریاں انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو اے اللہ کے بندے، ایک وقت آئے گا جب تم پورے کے پورے فنا ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اور اس زندگی کا مقصد سمجھو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے موج اڑانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ کھانے پینے موج اڑانے کے لیے تو بالکل ہی نہیں دی ہے، وہ تو ضرورت زندگی ضرور ہے، مقصد زندگی تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مقصد، یہ زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے، اور وہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو رب مان کر، اس کے حکمات پہ چل کر زندگی گزارو، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ ہے مقصد زندگی، یہ ہے مقصد حیات، اللہ کی یاد، مقصد حیات، موت کی تیاری۔ یہ ایک ایسا میسج ہے جو کہ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا میسج لگتا ہے، کوئی کہے نا ہمیں کون سی نئی بات آپ بتا رہے ہیں مجھ کو، کوئی ہم سے ذکر کر دے، ہم کہتے کون سی ہماری انفارمیشن میں آپ نے اضافہ کیا، میں مسلمان ہوں، مجھ کو پتہ ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، موت کی تیاری، کون سی نئی بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں، کہ کیا یہ بات ہمارے دلوں میں بھی اتری ہے کہ نہیں اتری ہے؟ کیونکہ ہمارے اعمال، ہماری روزمرہ کی زندگی تو اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ زندگی کا مقصد موت کی تیاری ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ میری عبادت کریں، بس عبادت کریں یعنی میری بندگی کریں، ایک ایک چیز کے اندر میری مان کر چلیں، ایک ایک چیز کے اندر میری مان کے چلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری مان کے چلیں۔ زندگی دنیا میں حالات آئیں گے، مختلف حالات آئیں گے، کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگی، کبھی مال ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی جاب ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی لوگ ساتھ دیں گے، کبھی چھوڑ دیں گے، کبھی کوئی محبت کا اظہار کرے گا، کبھی کوئی ناراض ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے حالات ہماری زندگی کے اندر آئیں گے، اور یہ سارے کے سارے حالات جو زندگی میں آتے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنہ ہیں، یہ سارے کے سارے آزمائش ہیں۔ آزمائش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش میں تو ڈالوں گا میں تم کو، زندگی ہے ہی آزمائش، زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری قوموں کو، جتنے بھی لوگ پہلے آئے ان سب کو آزمائش میں ڈالا، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ میں کھرے کھوٹے کو الگ کر دوں۔ دیکھیں، ہر کلاس میں جب بھی بچہ کلاس میں جاتا ہے، ہر سال کے آخر میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں جو پاس ہوتا ہے وہ اگلے گریڈ میں جاتا ہے، فرسٹ گریڈ سے سیکنڈ گریڈ میں جانے کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے، جس طرح کا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن امتحان ہوتا ہے، وہ اورل ہو، ریٹن ہو، جیسا بھی ہو۔ سیکنڈ گریڈ سے تھرڈ گریڈ میں جانے کے لیے امتحان ہوتا ہے،
جیسے جیسے درجات بڑھتے ہیں ویسے ویسے امتحان کی سختی آتی ہے. کہتے ہیں 9th کا ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ہے، 10th کا ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ہے، او لیولس ہیں، ایڈیکسل ہے، کیمبرج ہے، بڑے ایگزامز ہیں، اے لیولس ہیں. تو جتنے بڑے درجات اتنے بڑے ایگزامز، یونیورسٹی ایگزامز، ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں جانے کے لیے ایگزام، رائٹ، ماسٹرز کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس لکھنا پڑتا ہے باقاعدہ. اپنے آپ نے جو آپ نے تھیسس لکھا اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جتنا بڑا درجہ اتنا مشکل ایگزام. لیکن ایگزام کے بغیر کوئی آگے نہیں جاتا، کیونکہ ایگزام انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اس کو آیا کہ نہیں آیا، یہ پاس ہے کہ فیل ہے. اگر تو یہ فیلئر ہے تو یہ بندہ الگ ہو گیا، اسی آگے نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے. امتحان ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. کہہ تو دیا میرے زبان سے، بڑا آسان ہے کہنا، لیکن اس کی حقیقت کیا میرے دل کے اندر اتری ہے کہ نہیں اتری ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. مال کا ہونا بھی امتحان، مال کا جانا بھی امتحان، صحت بھی امتحان، بیماری بھی امتحان، نوکری کا ملنا بھی امتحان، نوکری کا جانا بھی امتحان، لوگوں کا محبت بھی امتحان، لوگوں کی ناراضگی بھی امتحان. ہر چیز امتحان ہے. امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ دل کے اندر ربنا اللہ اترا ہوا ہے کہ نہیں، کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اترا ہوا ہے کہ نہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. جو کچھ میرے پاس ہے اس دنیا کے اندر وہ سب اللہ کا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس چیز کی حقیقت دل میں اتری ہے کہ نہیں، اس چیز کا امتحان ہوتا ہے. دن رات، صبح و شام، ہر وقت. کبھی 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 تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ امتحان ہو رہا ہے. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے، مال کا ہونا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ امتحان ہے. مال چلا جائے، مال کم ہو جائے، اکثر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو امتحان ہے، امتحان میں پڑ گیا، نوکری چلی گئی، مال کم ہو گیا. لیکن مال کا آ جانا یہ امتحان ہے، اکثر لوگوں کو اس کا نہیں پتہ چلتا. یہ تو بہت بڑا امتحان ہے. اس لیے بڑا امتحان ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ امتحان میں ہے. دل میں تکبر آتا ہے کہ نہیں آتا، اس مال کو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب خرچ کرتا ہے تو کیسے خرچ کرتا ہے؟ احسان جتلا کے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت پہ خرچ کرتا ہے، دل تنگ کر کے خرچ کرتا ہے کہ دل کھلا کر کے خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر بندے کو امتحان میں ڈالوں گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں آزماؤں گا، خیر کے ساتھ شر کے ساتھ. اچھی چیزیں دیکھیں، بری چیزیں دیکھیں جو تمہیں بری لگتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ اصل میں بری نہیں ہوتی، خیر ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی. تو پلیز اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں اور الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ایمان کی حقیقت دل کے اندر ابھی ہم سب کے نہیں اتری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ابھی ایمان دل میں نہیں اترا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کچھ بدو آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ فرمائیے کہ آپ ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. بس یہ کہو مسلمان ہوئے، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو ہوئے. ایمان کی حقیقت دل میں اترنے کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان اترا ہو تو انسان کے پاس مال آئے یا مال جائے، اس کی دل کی کیفیت میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا.
کوئی تعریف کرے یا کوئی تنقید کرے، اس کی دل کی کیفیت کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کوئی کام کریں اللہ کے لیے کریں خالص، ہے نا؟ ایمان تو یہ ہے اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ کسی نے میری تعریف کی کہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے، میرے دل میں اگر ایمان کی حقیقت اتری ہو تو ذرہ برابر بھی اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے لیے کیا تھا، آپ تعریف کریں۔ آپ کی تعریف سے مجھے کون سی جنت مل رہی ہے؟ نہ ہی آپ کی تعریف سے میری جنت کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی تنقید کر دے تو تنقید اگر تو واقعی میں تنقید بجا تنقید ہے، میں نے غلط کیا، آپ نے اصلاح کی، تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ میں اس کا ممنون ہوں گا۔ آپ کا اللہ جزائے خیر دے، آپ نے میری اصلاح کر دی، میرے سے غلطی ہو گئی، تھینک یو ویری مچ، اور میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو۔ یا اگر اس کی تنقید ناحق ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی اپنی جہالت میں یا اپنے حسد میں یا کسی وجہ سے تنقید کر رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی مرضی ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ مجھے پتہ ہے میں شریعت اور سنت کی روشنی میں جو کچھ اپنے قرآن اور سنت کی روشنی میں بڑوں سے جو سیکھا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے، بالکل اسی کے عین مطابق کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ کو۔ تو دل کی کیفیت پہ کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، کسی کی مدح میں اور کسی کے ذم میں، کسی کی تعریف میں اور کسی کی تنقید میں۔ اسی طریقے سے صحت ہو تب بھی اللہ کا شکر، تب بھی اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ شکر۔ صبح اٹھے انسان، آنکھ کھولے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتا اللہ شکر ہے آپ نے آنکھ کھلوا دی، آپ نے زندگی دے دی۔ رات کو میں سو رہا تھا، مجھے تو ایسے ہی تھا جیسے موت آ گئی، آپ نے دوبارہ زندگی دی، ایک اور موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنے آپ کو یاد بھی کرایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن آئے گا کہ میں اللہ کے پاس واپس جانے والا ہوں، ایک دن آئے گا آنکھ نہیں کھلے گی، آنکھ جب بند ہوگی تو پھر وہ اس دنیا سے بند ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو یاد بھی کرا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر کر رہا ہے، کھاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے کھانے کو دیا، جس نے مجھے پینے کو دیا، مجھے مسلمان بنایا۔ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر۔ اور دعاؤں کا اہتمام، انسان جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اچھے حالات میں دعائیں نہیں چھوڑتا، اسے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اور نعمتوں کے زوال سے بچنے کی توفیق مانگتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کہ میری نعمتوں کا زوال نہ ہو جائے کہیں، اللہ آپ کی طرف سے یہ نعمتیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، کہ اللہ جو مجھے عافیت آپ نے دی ہے یہ کہیں بدل نہ جائے، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں یہ کہیں چھن نہ جائے۔ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں میں بھی اس کا دل اللہ سے اٹکا ہوتا ہے اور اس میں بھی اور مانگتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی آپ خیر مجھے دے میں تو فقیر انسان ہوں، آپ کا محتاج ہوں، آپ کی طرف سے ہی ہے۔ تو نعمت ہو تب بھی اللہ کے ساتھ دل جڑا ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں بیماری آئی، یہاں پہ کوئی جاب چلی گئی، یہاں پہ کوئی خاندان میں بیمار ہوا، یہاں پہ کوئی پریشانی آئی، یہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا تو پھر ہاتھ اٹھ گئے، اور جب سب کچھ ٹھیک تھا تو نہ نماز کا اہتمام تھا، نہ ہی نماز میں خشوع تھا، نہ ہی دعاؤں کا اہتمام تھا، نماز سلام پھیر کے ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی شیر پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان اترا ہوتا ہے اس کی نعمت کے ہونے اور نعمت کے زوال میں اس کی کیفیت میں بہت فرق نہیں ہوتا، صحت اور بیماری میں بہت فرق نہیں ہوتا۔ بیماری آتی ہے تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ میں اٹھا نہ سکوں کسی بھی اعتبار سے، ایسی تکلیف نہ دینا کہ مجھے برداشت نہ ہو سکے۔ یا اللہ عافیت مانگتا ہوں،
مجھے عافیت ہی پسند ہے میرے مولا. میں کمزور ہوں، طاقت نہیں دکھاتا، اپنی کمزوری دکھاتا ہوں کیونکہ بندہ آپ کا ہوں. کیا کم میرے پاس طاقت ہے؟ میرے پاس کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ ذرا سے بخار پہ بستر پہ پڑ جائے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے اس کی؟ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. جب ایمان کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر صحت اور بیماری، نعمت اور زوال نعمت اس کے لیے دل پہ بہت اثر نہیں ڈالتی. یہ ایمان دل میں راسخ ہو، اللہ کی بندگی ہر وقت، اس کے لیے شادی اور اس کے لیے جنازہ، یہ دونوں اللہ کی بندگی کا سبب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا جنازے میں تو اس میں تو قرآن نکل آئے، اور جب شادی بیاہ ہوئی تو ساری اللہ کی شریعت کو سائڈ پہ کر دیا. ناچ گانا، بے حیائی، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں. اعوذ باللہ. فیل ہو گئے اس ایمان کے امتحان میں. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، کہتا آیا ہوں، برسوں سے کہے جا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے. ہم مسلمانوں نے اپنے دین بنا رکھے ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا جو نفس چاہتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے قرآن کے اندر بتائی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. یعنی کچھ پہ عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اپنی مرضی کا دین بنا لیا تم نے. آپ پڑھ کے دیکھیے قرآن، کتنا اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ان کے اوپر. اس امت کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی. آج جو بحیثیت امت اور بحیثیت فرد ہم لوگ جس پستی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے. اگر وہ ایمان ہوتا دل کے اندر، اگر ایمان ہوتا دل کے اندر، تو پھر ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے جنازے، ہمارے تمام تقریبات، ہماری تمام رسومات، وہ سب دین کے تابع ہوتی، سب دین کے تابع ہوتی. اپنی مرضی کا دین نہ ہوتا. جتنا نامحرم ایک سڑک پہ چلنے والا مرد ہے، اتنا ہی نامحرم شوہر کا بھائی ہے، اتنا ہی نامحرم چچا کا بیٹا ہے، اتنا ہی نامحرم ماموں کا بیٹا ہے. جتنی پردہ اس سے کرنا ہے اتنا ہی پردہ اس سے کرنا ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پردہ بچیاں کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتی انہوں نے تو بالکل ہی بغاوت کر رکھی ہے اللہ سے. معاذ اللہ. جو نماز نہیں پڑھتی انہوں نے اللہ سے ایسی بغاوت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کر رکھی ہے. ان لوگوں نے اپنی مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی فجر پڑھ لیتا ہے، کوئی ظہر پڑھ لیتا ہے، کوئی مغرب پڑھ لیتا ہے، کوئی عشاء پڑھ لیتا ہے. اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی تھی، 3 تو نہیں کی، 2 تو نہیں کی، اپنے اپنے وقت میں کی. یہ تو نہیں کہا کہ چلو جی ظہر اثر جو ہے مغرب کے وقت میں پڑھ لیں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نمازیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو مومنین پہ اپنے اپنے وقت پہ فرض کیے ہیں. ہر ایک کا وقت ہے. یہ ہیں ہمارے مسائل. اور یہ جب تک ایمان دل میں نہیں اترے گا، اس وقت تک بحیثیت فرد اور بحیثیت امت ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہ ہی دنیا میں نہ آخرت. اس ایمان کو دل میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی محنت کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر مسلمان پس رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، مسلمان پریشان ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی. جس طرح بنو اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں ڈالا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کی تھی. آج ہم بھی بحیثیت امت اللہ سے بغاوت پہ اڑے ہوئے ہیں. پلیز آج بھی موقع ہے کہ ہم جاگیں اور اس ایمان پہ محنت کریں، دین کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں، سنتوں کو سیکھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. پورے کی پورا دین
اول تا آخر دین، اپنے نفس کی اتباع نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم تفلحون. کامیابی چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن پڑھیں، قرآن پہ تفکر کریں، تدبر کریں. اور میں نے جیسے عرض کیا، میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان آئیں گے، وہ بیماری کی حالت میں آئے یا کسی اور حالت میں آئے، حالات کی حالت میں آئے، امتحان آئیں گے. اور امتحان آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لیول پاس کریں گے تو اگلے لیول میں جائیں گے. اور امتحان اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں دیتے، کبھی بھی کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں دیتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہر بندہ مختلف ہے، ہر بندے کی کہ امتحان بھی مختلف ہے. ہر بندے کو اللہ نے مختلف بنایا ہے. امتحان تو آئیں گے، جیسے میں نے کہا خیر بھی امتحان ہے، مال بھی امتحان ہے، اور فقر بھی امتحان ہے. ہر چیز امتحان ہے. لیکن ایک چیز اگر ہم دل میں بٹھا لیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے بعد آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں، اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کا دار و مدار ایک چیز کے اوپر ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پورے کے پورے کی بات کرتے ہیں. اس کے اندر شامل ہے خود بخود سے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، اللہ کے احکامات پر ایمان لے کر آئیں. یہ سب کا سب شامل ہے اس کے اندر خود بخود سے. ہر ایک اس چیز کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دین سیکھنا، سنتیں سیکھنی، شریعت سیکھنی، پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پاس میں کیسے کروں، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گی، فلاں کیا کہے گا. لوگ تو کہتے ہیں، انبیاء کو نہیں کہا لوگوں نے. وہ تو انبیاء کو کہا. قرآن پڑھ کے دیکھیے، سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیے. روز پڑھتے ہیں لوگ صبح سورہ یاسین، لیکن صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. انبیاء کو لوگوں نے کہا، باقی تو چھوڑے سب لوگ. کیسی کیسی تکلیفیں انبیاء علیہ السلام کو دی. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے. ہم پر اس طرح کی تو کوئی بھی تنقید نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ دیں؟ یہ شیاطین اور لوگ، یہ شیاطین الجن اور شیاطین الانس، جو لوگوں کے شیاطین ہیں اور جنات میں جو شیاطین ہیں، وہ دونوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، اور ہمارا اپنا نفس، یہ تینوں مل کے ہمیں جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. قرآن کے اندر سورہ حامیم سجدہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، کہ جو اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے جہنم، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس لیے کیونکہ یہ ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے. اور وہ کہیں گے جب جہنم میں پھینکے جائیں گے، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ وہ جو شیاطین الجن اور شیاطین الانس جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، اللہ ہمیں دکھائیے وہ کدھر. دونوں کا ہے. نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روننا چاہتے ہیں. یہ جہنم میں جا چکے ہیں، کہیں وہ کدھر ہے، کہیں جہنم میں وہ بھی بھٹک رہے ہیں، جل رہے ہیں. ہمیں دکھائیے دونوں
اتنا ہمیں غصہ ہے ان کے، انہوں نے ہمیں آج جہنم میں لے کے آئے. آج دل چاہ رہا ہے کہ اپنے قدموں کے نیچے ان کو کچل دیں. لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے ہو جائے. تو یہ لوگ تو کہتے رہتے ہیں ہم ان کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیں، ہم زندگی کا مقصد چھوڑ دیں، شریعت چھوڑ دیں، سنت کو چھوڑ دیں، اپنی دنیا آخرت کو تباہ کر دیں. یہ تو بیوقوفی ہے. تو امتحان تو آئیں گے، دل میں اتاریں بات زندگی کے مقصد کو، پھر اس پہ محنت کریں، سیکھیں، عمل میں لے کے آئیں. امتحان آئیں گے، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کوئی کچھ کہے گا، ہو سکتا ہے حالات اور بھی آئیں، بیماری آ جائے، نوکری چلی جائے، کافی عرصے تک نوکری نہ ملے، لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. تو امتحان ہے، لیکن ثابت قدم رہنا. یا پہلے بہت دعائیں کرتے تھے، ایک دم نوکری مل گئی، جاب مل گئی، بہت بیمار تھے اتنے عرصے سے، دعائیں کر رہے تھے اللہ ٹھیک کر دیں، ٹھیک کر دیں، ٹھیک کر دیں، اب صحت ہو گئے تو ایک دم اللہ کو بھول گئے. یہ بھی امتحان جیسے میں نے عرض کیا، تو فیل ہو گئے. تو امتحان میں پاس ہوتے رہنا. دوسرے الفاظ میں ثابت قدمی دکھانی. یہ ثابت قدمی بہت مشکل کام، یہ ثابت قدمی بہت مشکل کام ہے. زندگی کہنے کو تو بہت چھوٹی سی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی، یعنی ایوریج ایج اس امت کی 60 to 70 ہے. کہنے کو تو لگتا ہے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ پچھلے امتوں میں دیکھے بڑی بڑی عمریں پائیں انہوں نے. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے. تو 60-70 سال لگتا ہے بہت چھوٹی سی عمر ہے. لیکن جو بندہ زندگی کو سمجھ جاتا ہے نا، زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، اس کے امتحانات کو سمجھ جاتا ہے، اور اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہی امتحان ہے، پھر اس کو اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا بڑا مشکل لگتا ہے. کیونکہ ثابت قدمی سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور پھسل جاتا ہے انسان، لیکن پھر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ. لیکن یہ پھسلنا اور کھڑا ہونا یہ بھی ناکامی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہی ہے. ایز لانگ ایز فوراً کھڑا ہو جائے اور استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، پھر چل پڑے. کیونکہ اللہ تو یاد رہے نا. ٹھیک ہے وقتی طور پہ جیسے ہے کہ امتحان میں 10 کوسچنز تھے، ایک تو ہے کہ آپ 100% مارکس لیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ نے میجورٹی سوال صحیح جواب دیے، ایک آدھ غلط بھی ہو گیا، استغفر اللہ، اگلے امتحان میں میک شور کروں گا کہ اس سوال کا جواب ٹھیک دوں. بالکل یہی دنیا کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے. لیکن ایک ایک لمحہ جب انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ شیاطین جو ہے انسان کو بڑے ہی ٹرکی انداز کے اندر انسان کو تنگ کرتے ہیں، انسان کو غافل کر دیتے ہیں. یہ جو رینڈم خیالات آتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ایسے بیکار خیالات، ایک ٹرین آف تھاٹس چل پڑتی ہے. انسان جب سوچتا ہے تھوڑی دیر بعد، یہ میں کیا سوچ رہا تھا، بیٹھے وقت ضائع کر دیا میں نے بیٹھا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ نہ میری دنیا کا فائدہ تھا، نہ میری آخرت کا فائدہ تھا. ایسے ہی بس کسی خیالی بلاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو دنیا کا ہی فائدہ ہوتا، چلو، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو شیطان ایک خیال ڈال کے آپ کو ایک طرف چلا دیتا ہے. یہ بھی وقت کا ضیاع، یہ بھی شیطان کا حربہ. کیونکہ پھر اسی کے اندر انسان سوچتا ہے اچھا اس کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں ہے، نہ بے حیائی کی بات سوچ رہا ہوں، نہ کوئی غلط بات سوچ رہا ہوں، نہ کوئی بے دینی کی بات سوچ رہا ہوں، چلو ایک خیالی پلاؤ بنا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے آج سے 10 سال بعد میں یہ کروں گا، 15 سال بعد پھر اگر یہ ہو گیا تو فلاں ہوگا، فلاں ہو گیا تو یہ ہوگا. انسان سوچتا رہتا ہے، بالکل غافل ہو جاتا ہے. اسی غفلت کے اندر چلتا 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 ایک دم شیطان کوئی غلط خیال بھی ڈال دے گا، کیونکہ اب تو اس کے قابو میں آ گیا نا. ایک دفعہ قابو میں لے لیا شیطان نے، اب انسان کو بھٹکانے والے خیال بھی ڈالے.
تو انسان اپنے آپ کو ایک ویجیلنٹ رہے کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں، جو خیال آیا ہے، اس کو میں سوچوں نہ سوچوں، یہ فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ، یہ دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہے کہ ایسی بس بیکار چیز ہے. لوگ جا کے لیٹ جاتے ہیں مثال کے طور پہ اور ایسی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر پھر شیطان جب ان کے دماغ پہ قابو پا لیتا ہے، پھر کبھی ادھر کا وسوسہ، کبھی ادھر کا وسوسہ، کبھی اس کے خلاف بات، کبھی اس کے خلاف بات، ساتھ میں نفس بھی مل جاتا ہے، انسان کو تباہ کر چھوڑتا ہے. تو جب انسان کو خیال ہوتا ہے نا کہ میں ہر وقت امتحان میں ہوں، تو اس کے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. یہ 60-70 سال کی عمر بہت ایک چیلنجنگ عمر ہوتی ہے، چیلنجنگ وقت ہے پورے کا پورا، کیونکہ 60-70 سال کی عمر بھی جس کو ملے اس پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اپنے دین پر، شریعت پر، سنت پر پورے کا پورا چل کے آخرت ایسی انجام ایسے حال میں ہو کہ انسان کے دل کے اندر رب اللہ بسا ہوا ہو، میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ بسا ہوا ہو. ساری عمر ایسے گزاری، ساری زندگی ایسے گزاری، ایک ایک لمحہ ایسا گزارا، کبھی پھسلے تو فوراً اللہ سے رجوع کیا. تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت چیلنجنگ کام ہے، بہت چیلنجنگ کام ہے. لیکن پھر اسی پہ وعدے، اسی آیات جو کہ میں پڑھ رہا تھا سورہ حامیم سجدہ کی، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کفار کا ذکر کیا کہ انہوں نے انکار کیا، دنیا کی زندگی کو مذاق سمجھا، بیکار ضائع کیا، لہو و لعب میں پڑے رہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا، مذاق اڑایا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اور کیوں جھٹلایا؟ خود اپنا نفس شیطان بن گیا، یا پھر جو شیاطین الانس اور شیاطین الجن تھے انہوں نے اس کو بھٹکایا اور یہ ان کے بھٹکنے میں آ گئے، اور بالآخر سب کے سب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے. اور ان کو اتنا غصہ کہ کہیں گے کدھر ہیں وہ سارے شیاطین الجن اور شیاطین الانس جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھٹکایا تھا، آج ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں. اتنا غصہ ہمیں بھی تباہ کیا. اور آگے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا جو کہ پوری عمر ربنا اللہ کی کیفیت کے ساتھ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت سے جمے رہے، ثابت قدم رہے اس کے اوپر، ربنا اللہ کی کیفیت پر ساری عمر جمے رہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ کب فرشتے نازل ہوں گے. کچھ نے کہا 3 وقتوں میں نازل ہوں گے، ایک موت کے وقت، ایک قبر میں، اور ایک جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس دن، اس وقت. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں. اللہ، جیسے بدر میں فرشتے اتر آئے تھے، وہ فرشتے آ کے ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں نے کہا، ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے. ثابت قدمی سے ربنا اللہ پہ جمے رہنا. میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے. یہ ایسی یقین کی کیفیت دل کے اندر اتری ہو. ہم انگلش کی جو کیریکٹر بلڈنگ ورک شاپس ہیں اس میں سارے اسماء حسنہ کے بارے میں ہم اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی حقیقت، ان کا یقین دل میں اترنا. عزت اللہ کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، آپ کے ہاتھ میں سب خیر ہے، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ آپ رات میں سے دن نکالتے ہیں، دن میں سے رات نکالتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں جتنا مرضی رزق دیتے ہیں، بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ آپ رازق ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ مولا ہیں۔ ہاں، یہ ربنا اللہ دل میں اترا ہوگا جس کی، اور اس کو بچا بچا کے چلنا، بچا بچا کے چلنا، اس کو سنبھال سنبھال کے روز۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک کال یہ ہے، روز فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ اتنا مشکل کام ہے، ان کو سہارا دیتے ہیں، ان کی ہمت بناتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر کبھی شیطان اور نفس تھوڑا متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آ کے سہارا دیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ڈگمگانا نہیں۔ کبھی فطری تقاضے کے تحت، بشری تقاضے کے تحت، فطری تو شاید ٹھیک نہ ہو، بشری تقاضے کے تحت کبھی کوئی مایوسی آئے، کبھی کوئی خیال آئے، کوئی شیطان وسوسہ ڈال دے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں، اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا، تنقید کر دی، کسی نے کوئی ڈر لگ گیا، اچھا یہ میں نے کیا تو میری جاب ہی نہ چلی جائے، یہ میں نے کیا تو یہی نہ ہو جائے۔ ڈرنا نہیں ہے، بالکل غم نہ کرو، کہہ رہے ہیں لوگ کہتے رہے، بالکل پریشان نہ ہو، آ کے سہارا دیتے ہیں۔ کچھ ایک کال کے مطابق روز اترتے ہیں فرشتے، اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جن کو فرشتے روز آ کے سہارا دے رہے ہو، جن کو فرشتے روز آ کے دلاسا دے رہے ہو، ان کی ہمت بنا رہے ہو، ان کو مضبوط کر رہے ہو۔ لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے دل پہ محنت کرنی پڑے گی، اور ہمیں اس رب اللہ کو دل کے اندر اتارنا پڑے گا، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنی پڑے گی، اس ثابت قدمی کی، استقامت کی، اللہ کی مدد کی۔ اور پھر بالکل بھی بعید نہیں ہے یہ بات، کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں فرشتے اتار دیں ہم سب کے لیے، جو ہمیں سہارا دیں، ہمیں دلاسا دیں، ہمیں مضبوط کریں۔ تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی دل میں یہ چیز اتری ہو، ایمان کی کیفیت اور اس کے سارے جو تقاضے ہیں شریعت کے، سنت کے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم رہے استقامت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے ان کے اوپر، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو کوئی دل میں خوف نہ ہو، تمہارے دل میں خوف نہ ہو، ولا تحزنوا، اور کسی بات کا غم نہیں کرو۔ جب میں نے ایک کال کے مطابق روزانہ اگر اتر رہے ہوں، یا جب بھی اتر رہے ہوں اور دلاسا دے رہے ہوں، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو، لیکن اگر اسی کو ہم موت کے اوپر لے جائیں، انسان کی موت آ رہی ہے، وقت ختم ہو گیا دنیا کا، اور ہو سکتا ہے کہ 1000 غم ہو، اولاد کا غم ہو، میری اولاد کا کیا بنے گا، ڈر ہو ان کا، اور ہو سکتا ہے کسی درجے کا کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی غم بھی ہو، اور خوف ہو، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، آگے میرا کیا بننے والا ہے پتہ نہیں، ڈر لگا ہوا ہے۔ تو فرشتے اتریں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہے، بالکل ڈرنا ہو دل کے اندر، دل میں ایک سکینت اتار دیں گے، بالکل غم نہیں کرنا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ، فرشتے کہیں گے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ فرشتے کبھی اپنی مرضی سے نہیں اترتے، فرشتے کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ فرشتے جو ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما تؤمرون، کہ وہ اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس جو کہا جائے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو آ کے بتا رہے ہیں چیزیں، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ، ابشر، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کو اپنا رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں اپنا پیغام دے کر۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، ڈرو نہیں میرے بندو، غم نہیں کرو میرے بندو، خوش ہو جاؤ، بشارت ہو تم کو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پورا قرآن اترا تھا، میں نے نبی بھیجے تھے تمہارے اوپر کہ یہ اعمال کرو گے، ایسے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ جو وعدہ تم سے کیا گیا، خوش ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے مقدر کی جا چکی ہے۔ کن کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جمے رہے، حالات نے بگاڑا نہیں ان کا کچھ، اچھے حالات برے حالات نے بگاڑا نہیں، دوستوں نے بگاڑا نہیں، سو کالڈ لوگوں نے، رشتہ داروں نے بگاڑا نہیں، اپنے نفس نے بگاڑا نہیں، اپنی مرضی کے دین پہ نہیں چلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ بھی آئے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوستی رہیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی خوشخبری کوئی بھی نہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی بشارت ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اگر موت کے وقت بھی مثال کے طور پہ یہ فرشتے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ پیغام آ رہا ہے کہ چونکہ تم ربنا اللہ والی زندگی گزار رہے تھے استقامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست تھا، دنیا میں تمہارا ساتھی تھا، تمہاری حفاظت کر رہا تھا میں۔ یہ مت سمجھو کہ دین پر، شریعت پر، سنت پر چل کے تم لاوارث تھے، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں تھا، میں تھا تمہارا ساتھی، تمہارا محافظ، اور آخرت میں بھی ہوں گا۔ آخرت جو ان سین ہے، نظر نہیں آنے والی، ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، قبر ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، قیامت کا دن ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے نام، ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیں گے، دیکھو ڈرنا نہیں، غم نہیں کرو، میں تمہارا دنیا میں بھی ساتھی تھا، آخرت میں بھی ساتھی رہوں گا۔ اور جنت کی تمہیں خوشخبری ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں پہ تمہارے لیے ہوگا جو بھی تمہارا نفس چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس کی شہوت ہوگی وہاں تمہیں ملے گا، جو تمہارے نفس کی شہوت ہوگی وہ تمہیں جنت میں ملے گا۔ کیوں؟ اس نفس کی شہوات کو اس دنیا میں اللہ کی حدود کے اندر رکھ کے چلے تھے تم، اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارے نفس کی ساری شہوات کو جنت میں پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں اس نفس کی ساری شہوات کو، آنکھ کی، زبان کی، کان کی، شرمگاہ کی، دل و دماغ کی، مال پیسے کی، جاہ کی، سٹیٹس کی، جتنی بھی تمہاری شہوات تھی، خواہشات تھی، تم نے اس کو اللہ کی، ربنا اللہ کے دائرے کے اندر تم نے لے کے چلے۔ اب اس کی جزا یہ ہے، وعدہ یہ ہے، اور صرف چلے نہیں، استقامت کے ساتھ چلے۔ اس کی جزا یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور صرف یہی نہیں، اور بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی مانگو گے، جو بھی منگوانا چاہو ملے گا۔ اور آخر عجیب بات اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ تو لگتا ہے کہ ساری یہ تو سب کچھ ختم، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ تو نزل ہے
اس غفور اور رحیم رب کی طرف سے، اس مغفرت کرنے والے اور اس رحمت کرنے والے. غفور رحیم مبالغے کی صیغے ہیں. بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحمت کرنے والے رب کی طرف سے یہ نزل ہے. نزل کہتے ہیں جو میزبان ہوتا ہے نا، وہ جو شروع میں پیش کرتا ہے، اس کو نزل کہتے ہیں. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے آسان ترجمہ قرآن کے اندر اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ تمہارے بہت مغفرت اور کامل رحمت کرنے والے رب کی طرف سے پہلی میزبانی ہے، شروع کی میزبانی ہے. کسی کے گھر جائیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جوس پیش کریں، قہوہ پیش کریں، نٹس پیش کریں. یہ ہے نزل. ابھی تو کھانا آنا ہے. یہ تو ایپیٹائزر ہے، صرف مین کورس تو آگے ہے. کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے لیے جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت سے جمے رہے. اور یہ استقامت، یہ ثابت قدمی جب امتحان آتا ہے تب بھی چیک ہوتی ہے. اور امتحان تو ہر وقت ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم امتحان کو امتحان سمجھتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پیغام اپنی ذات تک بھی رکھو، اس کو اپنی ذات کو بھی لے کے آؤ اور اس کے اوپر لے کر آؤ، اور یہ لوگوں کو بھی بتاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو فرما بردار ہوں اللہ کا. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی حقیقت سمجھنے والا بنائے. ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسی نصیحت کرے کہ بس میرے لیے کافی ہو جائے، میں کسی سے نہ، اور مجھے ایسی نصیحت ہو جو مجھے آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. ایک ایسی جامع نصیحت فرما دیجیے مجھ کو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ اس کے اوپر، پھر جم جاؤ. اللہ تعالیٰ جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو خیر اور عافیت کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اس زندگی کی حقیقت کی سمجھنے کے ساتھ، موت کی تیاری کی توفیق کے ساتھ. اور اسی میں سکون بھی ہے، زندگی کا سکون بھی اسی کے اندر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. باقی جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، دنیا کی حسل مسل، سکون تو کسی میں بھی نہیں ہے. سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. جس کو اللہ کی یاد واقعی میں نصیب ہو جائے اس کو سکون ملتا ہے. زندگی کا سکون بھی اسی کے اندر ہے، اور آخرت کے وعدے بھی اسی کے اندر ہے. دنیا کی عزت بھی اسی کے اندر ہے، اور آخرت کے وعدے بھی اسی کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سب لوگ آج ہم پھر ایک دفعہ توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی کے اندر، جو غفلت میں دن گزرے ہیں، آج ان سب غلطیوں سے، کوتاہیوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی توبہ قبول کریں آج کی اس مبارک رات میں، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی توفیق مانگتے ہیں، عافیت کی بھی توفیق مانگتے ہیں، اور استقامت کی بھی توفیق مانگتے ہیں. بڑا مشکل ہے اللہ کی مدد کے بغیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ثابت قدم رہ نہیں سکتا، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی. وہ کلمہ منہ سے ایسے نہیں نکل، زبان سے ایسے نہیں نکل سکتا موت کے وقت، جب تک اللہ توفیق نہ دے. قبر کے سوالوں کے جوابات خود سے نہیں سے نکل سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر. تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں استقامت کی، ثابت قدمی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. جس کو اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی حقیقی محبت مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مل جائے اور ان کی حقیقی محبت مل جائے، اس کے لیے ثابت قدم رہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سب اللہ کی توفیق سے کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. سب لوگ توبہ کر لیں، میرے ساتھ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. سچے دل سے توبہ کرنی ہے آج ہم نے ہر اپنی غلطی کی. اور اگر کوئی شخص بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو ان کلمات کو سچے دل سے پڑھے، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بس یہ کلمات ہے. دیکھیں، نماز کے بارے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری نمازیں پڑھا کریں، اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جس دن کلمہ پڑھا تھا اس دن ہی یہ فرض ہو گئی تھی، یا جو پیدائشی مسلمان ہے جیسے ہی بلوغت ہوئی اسی دن سے یہ فرض ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں تو بات کرنا بھی شرمندگی ہے. کہنے کی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں اچھی کریں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو استحضار کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک اویئرنیس آف مائنڈ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اس پہ محنت کریں. باقی صبح شام کچھ اذکار کی بھی پابندی کریں. ایک تو استغفار، صبح شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح شام اللہ سے معافی مانگا کریں اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی. دوسرا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. قرآن کی تلاوت، سمجھنے کی بھی کوشش کریں قرآن کو. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے.
ہمارے مسائل کا حل قرآن کے اندر ہے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقہ قرآن کے اندر ہے۔ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں ان سب حالات کو کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سب قرآن کے اندر ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب، صرف 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ایک زندہ کتاب ہے۔ آج کے حالات کے مطابق جو ہمارا رد عمل ہونا چاہیے وہ قرآن کے اندر، تو قرآن کی تلاوت اور ساتھ میں کچھ تھوڑی دیر مراقبہ، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں کہ جیسے میرا دل اللہ اللہ اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، ساری خیالات کو سے قطع نظر ہو کر بس اس نیت کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر، 10-15 منٹ، بہت ایک دل کو تقویت دیتی ہے یہ چیز۔ لیکن بس ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ اذکار، اس کے اندر اجر ہے، لیکن جو مقصود ہے اذکار کا وہ ہے روحانی طاقت، کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے، اس سے روح میں طاقت ملتی ہے۔ اس روحانی طاقت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نفس اور شیطان سے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو جمانا ہے اور ثابت قدم رکھنا ہے، یہ ہے مقصود اذکار کا۔ کچھ لوگ ان اذکار کو خود سے مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اذکار میں اجر ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کی یاد تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد بھی مقصد تو ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی یہ اللہ کی یاد کر کے اس جو اللہ کی یاد ہے اس پہ آنا، کہ کبھی بھی اللہ بھولے نہیں، کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، سنت کی خلاف ورزی نہ ہونا پائے۔ تو صبح شام اذکار ضرور کریں، اللہ کی یاد دل میں بسائیں 24 گھنٹے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، میرے مولا جو باتیں کی، میرے مولا اس میں جو غلطیاں ہوئی درگزر کر دیجیے، یا ارحم الراحمین جو بات کہی اس کی حقیقت دل پہ اتار دیجیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ زندگی جتنی رہ گئی ہے میرے مالک اس کو آپ کی رضا والی زندگی بنا دیجیے، میرے مولا جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ درگزر کر دیجیے، ہماری نماز اچھی کر دیجیے، ایمان کی حقیقت یا اللہ دل میں اتار دیجیے، اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے، اللہ قرآن پاک کی محبت اتار دیجیے، اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ شیاطین الانس و شیاطین الجن سب سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، محتاج ہے اللہ دنیا آخرت کے میرے مالک، کمزور ہے، فقیر ہے میرے مولا، آپ کے در کے فقیر ہے میرے مولا، اپنے خزانوں سے عافیت برکتوں وسعتوں کے ساتھ یا اللہ اپنی نعمتیں نازل فرمائیے، اور میرے مولا اپنی نعمتوں
یا اللہ اپنی نعمتوں کو دائم و قائم رکھیے. یا اللہ ان کے شکر کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں میرے مالک. یا ارحم الراحمین. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحمل عافیتک یا اللہ. یا ارحم الراحمین. ہمارے والدین پہ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجات بلند کر دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں کامل صحت عطا فرما دیجیے. ہمیں روحانی صحت دے دیجیے, جسمانی صحت دے دیجیے. ہمارے دل و دماغ کی صحت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے گھر والوں, ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا. اللہ ظاہری باطنی دجالی فطروں سے ہم سب کو بچائیے. ہم نے دین کا خادم بنائیے میرے مولا. ہمیں پتہ ہے میرے مولا کہ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں, لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں, قبولیت چلتی ہے میرے مولا. عافیت کے ساتھ قبول فرمائیے. مخلص معاملین عطا فرمائیے میرے مولا. اسباب عطا فرمائیے میرے مالک. یا اللہ ہمارے قابلین کی حفاظت فرمائیے, ان کو عافیت سے رکھے میرے مولا, صحت سے رکھے. تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. اللہ امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے. جس نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کو اپنے خزانوں سے برکتوں کے ساتھ ان کی حاجات پوری فرمائیے. جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت دے دے میرے مالک. جو بیمار ہے صحت دے دے میرے مولا, عافیت دے دے میرے مولا. یہ جو وبا پھیلی ہے اس کو ٹال دے میرے مولا. اللہ ہم کمزور ہے میرے پیارے, اللہ ہم کمزور ہے میرے مالک. صحت دے دیجیے, عافیت دے دیجیے میرے مولا. جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ ان کو بہت اجر عظیم عطا فرمائیے. ان کے بچوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا. ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا. موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے, اور اپنے وقت پہ کلمے کی, یقین کی, عافیت کی, آپ کی رضا والی میرے مولا. اللہ آپ سے ملاقات کے شوق والی, آپ کی طرف سے یا اللہ ان خوشخبریوں والی یا اللہ موت عطا فرمائیے گا. قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے محض اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے قدموں میں یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا, اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا. اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.